بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. درس مثنوی کی گزشتہ کی جو نشست تھی 72ویں، اس میں ہم نے آخر میں ایک موضوع پر اپنی گفتگو روکی تھی، اور وہ گفتگو کا موضوع تھا حضرت عمر جب اس سارنگی بجانے والے کو گہری نیند آ گئی اور وہ ایک قبر پر گر گیا اور گہری نیند میں چلا گیا، اور جو کچھ اس نے عالم ارواح سے اس کا جو لنک جڑ گیا تھا اس کے حوالے سے اس نے جو کچھ کہا، وہ ساری گفتگو ہم نے گزشتہ کے درس میں پڑھی. اب اسی وقت جب کہ وہ گہری نیند میں تھا، اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمر کا چونکہ دور خلافت تھا، اس وقت حضرت عمر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عمر کو بھی نیند لگی اور بہت گہری نیند لگی، اور نیند میں حضرت عمر کو ایک غیبی آواز آئی، اور حضرت عمر کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیت المال سے کچھ روپیہ نکال کر اس آدمی کو لے جا کر جو قبرستان میں گہری نیند میں پڑا ہوا ہے اس کو دے دو. اب یہ کس طرح سے حضرت عمر کو نیند آئی اور کس طرح کی غیبی آواز آئی اور یہ سارا معاملہ کیا ہوا، اس کے اندر مولانا روم جو نکات کام کے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں. ابھی آج کی 73ویں نشست ہے. آن زماں حق بر عمر خواب گماشت تاکہ خیش از خوب نتوانست داشت. اس وقت حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، اور یہاں تک کہ اتنی گہری نیند آئی آپ کو کہ آپ اپنی نیند کو سنبھال نہیں پا رہے تھے. آپ اپنی نیند کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، لیکن آنکھیں بند ہو جا رہی تھیں. یعنی یوں سمجھیے کہ جب آدمی بہت زیادہ شدت کی نیند میں ہوتا ہے تو لڑکھڑا بھی جاتا ہے، گرنے لگتا ہے. وہ کیفیت حضرت عمر کی ہو گئی تھی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے نیند کی شدت کی وجہ سے. در عجب افتاد کی معہود نیست ویز غیب افتاد بے مقصود نیست. حضرت عمر نے سوچا کہ بھائی میری عادت تو ایسی نہیں ہے، اتنی گہری نیند اور نیند کی یہ حالت میری تو کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہ چونکہ زیادہ ان کی ڈائٹ ہوتی نہیں ہے تو نیند کا ایسا غلبہ بھی نہیں ہوتا. غذائیت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے نیند کا بھی ایسا غلبہ نہیں ہوتا کہ یہ کیفیت پہ پہنچ جائیں. خلاف عادت کبھی ایسا ہوا نہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اب وہ سوچنے لگے، پریشان ہونے لگے کہ آخر اتنا شدت کا غلبہ نیند کا کیوں ہو رہا ہے. اتنے میں آواز آئی غیب سے حضرت عمر کو کہ یہ ہماری طرف سے ہے اور یہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، سو جاؤ. تو آپ نے کیا کیا؟ سر نہادو خواب بردش خوب دید کام دش از حق ندا جانش شنید. تو آپ نے اپنا سر تکیے پہ رکھ دیا اور لیٹتے ہی گہری نیند میں چلے گئے، اور گہری نیند میں جانے کے بعد آپ کو خواب شروع ہو گیا. تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو آ رہی ہے، جو حضرت عمر کی جانش شنید، ان کی جان نے سنی، ان کی روح نے، حضرت عمر کی روح نے وہ آواز سنی اللہ تعالیٰ کی. آن ندائے کسل ہر بانگو نواست خود ندا آنست تو این باقی صداست. وہ آواز جو ہر آواز اور ہر صدا کی اصل ہے، وہ آواز آئی. اب ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جب آواز ہوگی تو ہر آواز کی اصل وہی ہے، ہر ندا کی اصل وہی ہے، سب اسی سے پھوٹے ہیں، وہ آواز ہے. اب اس آواز کی تعریف بیان ہو رہی ہے. جو آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچی، اس آواز کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آواز جو ہر آواز اور ہر صدا کی اصل ہے،
وہی آواز وہ ہے کہ اسی آواز سے یہ سب گونج ہے دنیا کی، کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کن فیکون، اللہ کے منہ سے کن نکل گیا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ وہ آواز ہے جو کائنات کی پیدائش کی اصل ہے، وہ آواز آئی حضرت عمر کو۔ ترک و کردو پارسی گو وہ عرب، فہم کردہ آندا بے گوش و لب۔ یہ وہ آواز ہے جو ترک لوگوں کی زبان ترکی، کردستان کی زبان کرد، فارسی بولنے والوں کی زبان فارسی، عرب لوگوں کی زبان عربی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بغیر کان اور بغیر ہونٹ کے وہ آواز چلتی ہے۔ بولنے والے کو ہونٹ کی ضرورت نہیں ہے، بولنے والے کو زبان کی ضرورت نہیں ہے، سننے والے کو کان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آواز ہے، وہ جس کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جس کو سمجھانا چاہتا ہے سمجھا دیتا ہے۔ اب اس کی آواز میں جب وہ کسی کو سنانا چاہتا ہے تو وہاں پر ترکی، عربی، فارسی، تیلگو، ہندی، اردو کچھ بھی نہیں۔ خود چ جائے ترک و تاجی کست و زنگ، فہم کر دستی ندارہ چوب و سنگ۔ ترک یا تاجک، ترکستان کا باشندہ یا تاجکستان کا باشندہ یا حبشہ کا رہنے والا حبشی، کسی پر منحصر نہیں ہے۔ یہ تو وہ آواز ہے فہم کردستی ندارہ چوب و چنگ، اس آواز کو تو لکڑی اور پتھر نے بھی سنا ہے۔ انسان کی کیا بات کر رہے ہو، وہ آواز تو پتھر اور لکڑی بھی سنتی ہے۔ ہر دمے ازوے ہمیں آید الست، جوہر و اراز می گردند مست۔ ہر وقت اس کی جانب سے آواز آتی ہی رہتی ہے۔ وہ الست والی جو آواز تخلیق آدم سے پہلے جو اللہ نے کہی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری مخلوق نے کہا تھا بلا، یقیناً بے شک ہے تو ہمارا رب۔ تو وہ جو یہ الست کی آواز وہاں سے نکلی تھی، آج بھی ہر وقت الست کی آواز آتی جا رہی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ایک مصرے میں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ جو آواز ہے اس کی جانب سے ہر وقت آتی رہتی ہے۔ جوہر و اعراض می گردند مست، اور اس سے جوہر اور ارض ہر چیز مست ہو جاتے ہیں، اس کی آواز آتی ہے۔ مطلب اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اس کے اندر ایک تحرک پیدا ہو جاتا ہے، اس کا جمود ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ خصوصیتیں پیدا ہوتی ہیں جو ایک ایک چیز کی خصوصیت ہے۔ اسی حکم سے ہوتا نا، بادل کو حکم ہوتا ہے برس، وہ برستا ہے، تو وہی آواز ہے، اسی کا اثر ہے۔ گرنمی آیت بلا زیشاں ولے، آمدن شاں از عدم باشد بلے۔ اگرچہ ان کی جانب سے بلا نہیں نکلتا، اس وقت تو جب اللہ تعالیٰ نے الست پوچھا تھا تو سارے لوگوں نے بلا کہا تھا۔ اب یہ جو الست کا بار بار جو آواز آ رہی ہے، اس کے جواب میں اب مخلوق بلا نہیں کہہ رہی ہے، کیونکہ اب ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ چکے ہیں، جسم کا لبادہ لے چکے ہیں، تو اب وہ آواز نہیں آئے گی۔ جسم کا لباس پہنے ہوئے نا، روح میں نہیں ہے، اس لیے وہ آواز نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ آواز کسی کو سنانا چاہتا ہے تو جسم کے ساتھ اس کا تعلق ختم کرتا ہے اور اس کو ایسی گہری نیند میں پہنچا دیتا ہے کہ اس کو وہ آواز سنائی دینا ہے۔ تو اگرچہ کہ اب مخلوق کی جانب سے اس الست کے جواب میں بلا نہیں نکلتا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آمدن شاں از عدم باشد بلا، یعنی ان کا عدم سے، نان ایگزسٹنس سے وجود میں آنا ہی اپنے آپ میں بلا ہے۔ انسان جو نان ایگزسٹنس کے مرحلے سے گزر کر ایگزسٹنس کے مرحلے میں عدم سے نکل کر وجود میں جو پہنچا ہے، یہ خود اس کا بلا ہے۔ وہ بلا اس نے کہا، اسی لیے تو وہ دنیا میں آیا۔ آنچ من گفتم ز فہمے چوب و سنگ، در بیانش خصہ بشنو بے درنگ۔ اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو لکڑی اور پتھر کا ذکر کیا ہے کہ لکڑی اور پتھر بھی اس کی آواز سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو یہ بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ لکڑی اور پتھر کیسا سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر سماعت کی قوت ہی کہاں ہوتی ہے، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہوتی۔
تو بے جان چیزوں کے بارے میں آپ یہ کیسا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی سنتی ہیں؟ یہ لاجیکل ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، پتھر اور بے جان چیزیں کیسا سنتے ہیں۔ اگر تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ آنچ گفتم زاشنائی سنگ چوب در بیانش قصہ ہوشدار خوب۔ میں نے پتھر اور لکڑی کی سمجھ بوجھ کا جو تذکرہ کیا ہے کہ پتھر اور لکڑی میں بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے، اس کے بیان میں ایک بہت کام کا قصہ ہے، بہت دلچسپ قصہ ہے، عشق و محبت سے بھرا قصہ ہے، وہ سنو اور خوب غور کرو اس میں، ہوشدار خوب غور کرو، خوب غور کرو۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ یہاں پر شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے حضرت عمر کا، خواب کا، اور پھر وہ سارنگی بجانے والے کا ابھی جاری ہے۔ ابھی اس واقعے کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ آواز سننے کی بات ہوگی نا، تو آواز کون کس کی سنتا ہے، کون کس کی نہیں سنتا، جو لاجک اور منطق والے لوگ ہیں وہ اس بات کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں، اب وہ ساری گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ ایک واقعہ ہے جو واقعے کی طرف مولانا روم اشارہ فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں سرسری طور پہ آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اشعار اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے اور مزہ بھی آئے۔ وہ صحیح بخاری شریف میں، حدیث شریف کی صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت واقعہ ہے، عاشقوں کے لیے بڑا روح افزا اور دل کو خوش کرنے والا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب ابتدائی دنوں میں خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، وہاں پر ایک کھجور کا درخت کا تنا تھا، جو کھجور کا ایک تنا ہوتا ہے جو جھاڑ کاٹ دینے کے بعد باقی رہ جاتا ہے، تو آپ وہ تنے کے پاس وہ کھڑے ہوتے تھے اور اس کا سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پہلے ممبر نہیں تھا، ہاتھ میں لکڑی رکھنے کی جو سنت ہے وہ بعد میں شروع ہوئی۔ اس وقت تو نہ ممبر تھا نہ ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، اسی جھاڑ کو پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک انصاری عورت تھی جس نے یہ منظر کو دیکھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے غلاموں میں سے ایک غلام کارپینٹر ہے، اگر آپ اجازت ہو تو میں اس کے ذریعے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیتی ہوں تاکہ آپ اونچان پہ کھڑے ہو جائیں ممبر پر اور پھر لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ عنایت فرمائیں، اس طرح سے کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ تو اس تجویز پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اگر تم ممبر بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بنا۔ اب وہ انصاری عورت نے اس کا انتظام کر کے آپ کے لیے ممبر بنا دیا۔ اب ممبر تیار ہونے کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اب خطبہ دینا شروع کر رہے تھے، تو اچانک سب کو رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، ایسا بھی ایسا چیخ کر بلبلا کر رونے کی آواز جیسے کہ کوئی اونٹ کا بچہ ہے اپنی ماں کے کھو جانے پر روتا ہے اس کی تلاش میں، ایسی آواز۔ سارے صحابہ پریشان تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ فوراً ممبر پہ سے اتر کے نیچے آئے اور اس کھجور کے درخت کے تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کھجور کے جھاڑ کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، ایسا جیسا کہ کوئی رو رہا ہے تو اس کو بہلا پھسلایا جاتا ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے، اس کو چپ کرایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چپ کرانا تھا وہ بھی آپ دیکھیے کتنا محبت سے بھرا تھا۔ آپ نے اس تنے سے خطاب کیا کر کے فرمایا کہ روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ اب تک ممبر نہیں تھا تو میں تیرے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتا تھا، اب ممبر بن گیا ہے نا تو اسی لیے مجھے وہاں جانا ہوگا، تو کیوں مجھ سے دوری پر روتا ہے؟ تجھے خوشخبری ہو کہ تجھے میں زمین میں دفن کرتا ہوں اور تیرا حشر بھی قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہوگا اور تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ جیسے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھاڑ کے پاس جا کر، اس تنے کے پاس جا کر فرمائے، آواز رونے کی بند ہو گئی۔ تو چونکہ عربی زبان میں حنانہ کہتے ہیں اونٹ کے بچے کے رونے کو، اس کے اونٹ کے بچہ جب روتا ہے کسی ماں کی فراق میں یا کسی بھوک کی شدت یا تکلیف میں، تو اس وقت اس کا جو رونا ہوتا ہے اس کو
عربی میں حنانہ کہتے ہیں. تو اسی لیے اس جو ستون تھا کھجور کے درخت کا جو تنا تھا اس کا نام پڑ گیا ستون حنانہ یا استوان حنانہ، اس کا نام پڑ گیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشبو ملی وہ جھاڑ کو، اور پھر اس کے بعد اس کو کاٹ کر زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. یہ ہے اس واقعے کی اصل، جو صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب یہ اسی واقعے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے اب جو اشعار فرماتے ہیں آپ دیکھیے اس پر. استن حنانہ در ہجر رسول نالا میزد ہمچو ارباب عقول. وہ جو استن حنانہ تھا، ستون حنانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں سمجھداروں کی طرح روتا تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت دور نہیں گئے تھے، بس اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی منبر بنایا گیا تھا، لیکن آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کے قریب کھڑے رہ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے. تو وہ اتنا مزہ لیا کرتا تھا کہ وہ آواز سے خوش ہوتا تھا، اس کا مزہ لیتا تھا. لیکن اب جب یہ دوری ہو گئی تو اتنی دوری بھی اس کو برداشت نہیں ہوئی، وہ رونے لگ گیا. اور وہ بھی ایسا جیسا کہ کوئی سمجھدار انسان کوئی چیز کے چھوٹ جانے پر یا مس ہو جانے پر روتا ہے. درمیان مجلس واعظاں چنا کز و آگاہ کشت ہم پیرو جواں. اور واعظ کی محفل جب شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جب شروع ہوا تو وہ اس طرح رونے لگا کہ اس کی آواز بوڑھے اور جوان سب کو آنے لگی. سب واقف ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی رو رہا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس تنے کی آواز ہے، جھاڑ کی آواز، سوکھے جھاڑ کی. در تحیر ماند اصحاب رسول کس چمی نالت ستوں با عرض و طول. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ یہ ستون اس قدر لمبائی چوڑائی کے ساتھ رونا. آپ نے لفظ استعمال کیا با عرض و طول، لمبائی چوڑائی کے ساتھ رونا، مطلب رونے کی ساری جو لمٹس ہوتی ہیں وہ لمٹس کو ظاہر کر رہا ہے، شدت کے ساتھ رونا. گفت پیغمبر چخواہی اے ستون گفت جانم از فراخت گشت خون. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ستون تو کیا چاہتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ گفت بولا جانم از فراخت گشت خون، میری جان آپ کے فراق سے خون آلود ہو گئی ہے، آپ جو دور ہو گئے ہیں اب وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. از فراق تو میرا چوں سوخت جہاں چوں نالم بے تو اے جانے جہاں. چونکہ میری جان آپ کی جان کی جدائی میں جل گئی ہے، سوخت ہو گئی ہے، سوختہ ہو گئی ہے. چون نالم بے تو اے جانے جہاں، اے جانے جہاں آپ کے بغیر میں کیسے نہ روں. میرے رونے کی وجہ ہے، ہر جمعہ آپ میرے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب آپ مجھ سے دور ہو چکے ہیں تو میرے پاس تو بڑی ٹھوس وجہ ہے رونے کی، میں کیوں نہ روں. مسندت من بودم از من تاختی برسر ممبر تم مسنت ساختی. میں آپ کی مسنت ہوا کرتا تھا ایک دور، اور آپ مجھ سے دور ہو گئے اور ممبر پر آپ نے اپنی مسنت بنا لی. اب یہ وجہ کچھ کم ہے کیا رونے کے لیے؟ پس رسولش گفت کہ نیکو درخت اے شدہ باسر تو ہم راز بخت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھلے درخت، اے اچھے درخت، اے وہ درخت کہ تیرے باطن کو بھی خوش نصیبی حاصل ہو گئی. تو جب ایسا فیل کر رہا ہے، ایسا محسوس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تیرا باطن خوش نصیبوں کی طرح ہو چکا ہے. گر ہمی خواہی تیرا نخل کند شرقیو غربی زیتو میوہ چنند. اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ تیرے اندر وہ جان ڈلوا دیتا ہوں جو پھر سے کھجور کا جھاڑ تر و تازہ ہو جائے اور تیرے بھی پھل لگنے لگیں. اب تو صرف تنا ہے، تو سوکھا ہوا درخت ہے. میں اللہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ تجھے ہرا بھرا کر دے اور پھر تیرے اندر کھجور لگیں تاکہ سارے لوگ تیرے اس کھجور کو، مشرق و مغرب کے لوگ تیرے کھجور کھائیں، مزہ کریں، پھر سے واپس تیری اس حالت میں لا سکتا ہوں. تو رونا نہیں، روتا کیوں ہے؟ یا دراں عالم حقت سروے کند تا ترو تازہ بمانی تعبد. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہان میں تو جو ہو گیا اس جہان میں اللہ تعالیٰ تجھے ایک بہت بڑا جھاڑ بنا دے تاکہ تو ہمیشہ تر و تازہ رہے. یہاں کے جو جھاڑ ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ان کو تو سوکھنا ہی سوکھنا ہے.
تو تجھے وہاں کا جھاڑ بنا دیا جائے تاکہ تو ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ گفت آنخواہ ہم کے دائم شد بخاش، بشنو اے غافل کم از چوب مباش۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ دنیا میں کھجور وغیرہ یہ نہیں چاہیے، میں ہمیشہ رہنے والی زندگی پسند کرتا ہوں، جس کی زندگی پرماننٹ ہو ویسی زندگی میرے کو چاہیے۔ کھجور نے یہ معروضہ کیا، تو پھر اس کو وہاں سے کاٹ کے دفنا دیا گیا۔ تو اس کے حوالے سے مولانا روم کہتے ہیں بشنو اے غافل کم از چوب مباش، اے غافل انسان دیکھ ایک لکڑی نے کیا خواہش کی، ارے تجھ سے اچھی تو لکڑی ہے، جھاڑ کی لکڑی تجھ سے اچھی ہے۔ ستون را دفن کر اندر زمین کہ چو مردم حشر گردد یوم دین، اس ستون کو زمین میں دفن کر دیا گیا اور جو انسانوں کی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تاب دانی ہر کرا یزداں بخواند، از ہما کار جہاں بے کار ماند، تاکہ تو سمجھ جائے کہ جس نے خدا کو پکار لیا، جس نے اللہ کا نام لے لیا، جس نے اللہ کو یاد کر دیا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے از ہما کار جہاں بیکار ماند، وہ دنیا کے تمام کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے۔ دنیا والے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دنیا میں اس کا کام ہی نہیں رہتا۔ تمہارا کام کیا ہے دنیا میں؟ تمہاری ہستی کیا ہے دنیا میں؟ تم کو کوئی پہچانتے نہیں ہیں، تم کو کوئی جانتے نہیں ہیں، دنیا میں تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے دنیا میں، وہ دنیا والوں کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ ہر کرا باشد ز یزداں کاروبار، یافت بار آنجا و بیرون شد ذکار، اور جس کا کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ وہاں پر تو باریاب ہو جاتا ہے، دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ جو ہوتا ہے وہ وہاں ہو جاتا ہے، دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ وہاں کے اورا نبود از اسرار داد، کہ کنت تصدیق او نالے جماد، اور وہ شخص جس کو راز عطا کر دیے جائیں، رازوں کی بخشش ہو، وہ آدمی اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جو اس بخشش سے محروم ہے، اس اندر کی باتوں کو جاننے سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ ایک بے جان چیز کے رونے کی حقیقت کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ اب انسان کسی سمجھدار انسان کے سامنے، عقل مند پڑھے لکھے انسان کے سامنے اگر آپ یہ بولیں کہ جھاڑ ایسا رویا، اس نے ایسا بات کی، اس نے ایسا عشق کا اظہار کیا، تو وہ تو ہنسے گا آپ کے اوپر۔ ارے بھائی، آپ کو تو میں پڑھا لکھا سمجھتا تھا، ہوشیار سمجھتا تھا، کیسی جاہلوں جیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہی کہے گا نا۔ دنیا کا کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، یونیورسٹی کا فارغ ہے، سمجھدار آدمی ہے، اگر اس کے سامنے آپ اس طرح کا واقعہ سناؤ کہ ایک جھاڑ نے بات کی، خواہش کی، اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے جدا ہو جا رہے ہیں، پھر ان کو تسلی دی گئی، پھر جھاڑ کو کاٹ کے دفن کر دیا گیا، اس کا بھی انسانوں کی طرح حشر ہوگا، یہ ساری باتیں سن کے وہ تو ہنسنے لگے گا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کو رازوں کی بخشش نہ ہوئی ہو، وہ یہ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ گویا دارے نئے ز دل بہرے وفاق، تا نہ گویندش کے ہست اہل نفاق۔ اگر آپ کے سامنے، اس کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے، سارے صحابہ اس وقت موجود تھے، جب یہ بات کہے تو اب اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے ہاں میں ہاں تو ملا دیتا ہے، ایسا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور وہ بھی یہ اپنے دل کی جو انکار کی جو کیفیت ہے وہ صرف اس لیے چھپاتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ آدمی منافق ہے، اندر سے ایمان والا نہیں ہے، ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر اندر سے یہ مومن نہیں ہے، تو کہیں اس کا یہ راز ظاہر نہ ہو جائے لوگوں پر، اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی اس کمزور ایمانی کو چھپا لیتا ہے۔ گر نیندے واقفان امر کن، در جہاں رو گشت بودیں سخن۔ اگر یہ کن کا جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس نے کن کہہ دیا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی، اگر یہ کن
سے واقف کار نہ ہوتا کوئی بھی دنیا میں تو اس طرح کی باتیں دنیا میں مانی ہی نہیں جاتی. مطلب دنیا میں اگر ایمان والے نہ ہوتے تو اس طرح کی باتوں کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ ایمان ہی ہے جو لوگوں کو ایسی باتیں قبول کرنے کی رغبت دیتا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی جو لاجکس، ریزننگز، اس طرح کی باتوں کے بغیر کچھ بات قبول نہیں کرتا، کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے تو اس کو فیکٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پڑھا لکھا آدمی ہے، جاہل تھوڑی ہے. اگر اس آدمی کے سامنے ایسی بات کی جائے تو وہ مانتا نہیں ہے، لیکن اگر ایمان والا ہے تو وہ قابل ہونے کے بعد بھی مانتا ہی مانتا ہے، کیونکہ ایمان اس کو ماننے پر مجبور کرتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر ایمان والے دنیا میں نہ ہوتے تو اس طرح کی باتیں دنیا میں مانی ہی نہیں جاتی. 100 ہزاراں زہل تخلید و نشاں، افغنت شان نیم وہم درگماں. لاکھوں لوگ ہیں اسے دنیا میں، 100 ہزاراں، ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف ایسے لوگ ہیں جو اہل تقلید ہیں اور اہل نشان ہیں. اہل تقلید کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر تقلید کرنے والے. ایک چل لیتے آتی نا، روایتی چیز چل لیتے آ رہی ہے اور آپ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک روایت چل لیتے آ رہی ہے آپ کے خاندان میں یا آپ کے معاشرے میں یا آپ کے دوستوں میں، کسی میں ہو، ایک چیز چل لیتے آ رہی ہے، اس کو مان لینے والے، وہ اہل تقلید، کنفرمسٹ، روایتی طریقے پر چلنے والے. اور ایک ہوتا ہے اہل نشان. اہل نشان کا مطلب ہوتا ہے ایک رسمی ڈھانچہ ہوتا ہے، فارمیٹ رہتا ہے، تو اس پر اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں. ان کے سامنے ایک فارمیٹ رہتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. لیگلسٹ کہتے ہیں ان کو، جیسے کہ وکیل ہوتا ہے، ایڈوکیٹ کو بھی عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے. ایڈوکیٹس بھی اہل نشان میں سے ہوتے ہیں. ان کا نشان کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. جو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے بات کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام ایڈوکیٹ ہے. تو ان کا نشان کیا ہے؟ دستور ہے. تو دستور کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو ایک کوئی بھی قسم کا ایک رسمی ڈھانچہ ہوتا ہے، رسم، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اہل نشان. تو اب جو لوگ دنیا میں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک کے سامنے تقلید کے لیے ایک ہے، وہ بس اسی کی تقلید کریں گے، روایتوں پر چلنے والے، اور ایک ہے نشان کے حساب سے چلنے والے. تو لاکھوں دنیا میں مقلد، تقلید کرنے والے اور لکیر کے فقیر. اگر ہم اس کو اچھا ترجمہ کریں گے تو یہ کہیں گے لکیر کے فقیر. بس ایک ہی لکیر کے حساب سے ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. وہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں جو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی کسی چیز کے مانتے نہیں ہیں. اس طرح کی باتوں کو تو کسی قیمت پہ نہیں مانتے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اصل میں کیا ہے؟ ایک آدھا وہم ہوتا ہے، اور وہ آدھا وہم ان کو پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے. ان کا ہاف امیجنیشن ہے جو ان کو ڈاؤٹس میں ہی رکھتا ہے ہمیشہ. اب وہ کوسچنز کرتے ہیں، ایسا کیسا ہوتا؟ ارے کیا جاہلانہ بات کر رہے ہیں بھئی آپ؟ جھاڑ بھی کہیں بات کرتا ہے؟ جھاڑ کی آواز بھی کہیں کوئی انسان سنتا ہے؟ کیا کسی انسان کی آواز بھی کوئی جھاڑ سنتا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جاہلانہ بات. اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ بزن تقلید و استدلال شاں، قائم است و جملہ پر و بال شاں. اس لیے کہ ان کی تقلید جو ہے اور ان کا جو استدلال ہے وہ ظن کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، ایمان کے اوپر ٹکا ہوا نہیں ہوتا. اٹکل، ڈاؤٹ، اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اور جملہ پر و بال شاں، اور ان کے بال اور پر بھی اسی کے حساب سے کام کرتے ہیں. ونگز بھی اور ونگ فیدرز بھی اسی کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں. شبہامی انگیزداں شیطان دوں، در فتن دی جملہ کوراں سر نگوں. اور یہ جو کمینہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس طرح کے شبہ پیدا کرتا رہتا ہے. اگر انسان کچھ دیر کے لیے مان بھی لے تو پھر شیطان وہ شبہ پیدا کرتے جاتا ہے. ارے تم تو اتنے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہو بھئی، یہ اندھ وشواس پر عمل کرتے ہو؟ کون سمجھدار انسان ایسی باتیں کرے گا؟ جاہلوں کی باتیں ہیں یہ. جھاڑ، سوکھا ہوا جھاڑ انسان کی بات سنتا ہے، روتا ہے،
اور وہ بولتا ہے تو انسان اس کی بات سنتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا کیا ہے، شیطان کے اس شبہ پیدا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اندھے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ ایک جو نسخہ ہے، اس نسخے میں اس شعر کے بعد میں نے ایک اور شعر بھی پڑھا ہے جو کہ اس کتاب میں نہیں ہے۔ گرب استدلال کارے دی بدے، فخر راضی رازداریں دی بدے۔ اب یہ شعر کا مطلب سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ فخر رازی سے مراد ہے امام فخر الدین رازی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر التیمی البکری ان کا نام ہے، اور امام رازی کے نام سے مشہور ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو سلطان المتکلمین کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ان کی جو مہارت ہے، ان کی جو علم ہے، ان کا جو فضل ہے، وہ قابل رشک۔ میڈیسن میں ان کو مہارت تھی، کیمسٹری میں ماہر تھے، فزکس میں ماہر تھے، ایسٹرونومی میں ماہر تھے، کاسمولوجی میں ماہر تھے، لٹریچر میں ماہر تھے، آنٹولوجی میں ماہر تھے، فلاسفی کے تو مائی باپ آپ کہہ سکتے ہیں، ہسٹری کے اوپر عبور حاصل تھا، اور اسلامی فقہ میں بھی آپ کو زبردست دسترس حاصل تھی، اور بے شمار کتابیں آپ نے ان فنون میں لکھی۔ ایک سوانے میں تو ان کی لکھا گیا ہے، ان کی خود کی لکھی ہوئی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، جبکہ وہ دور میں آج کی طرح کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ آج ایک کتاب تصنیف کرنے والا ایک ڈی ٹی پی آپریٹر کے بازو بیٹھ کر ایک کتاب ڈکٹیٹ کرا دے سکتا ہے اور وہ ٹائپ کر سکتا ہے۔ پہلے تو خود لکھنا پڑتا تھا، اور وہ بھی پہلے کے جو پینس ہوا کرتے تھے فاؤنٹین پینس کی طرح کے نہیں تھے، وہ تو انک میں ڈبا کر لکڑی کے ٹکڑے کو لکھنے والا دور تھا، اور سینکڑوں صفحے کی کتابیں، 100 سے زیادہ کتابیں امام رازی کی خود کی لکھی ہوئی، اور مختلف علوم و فنون میں کوئی ایسی قصے کہانی والی کتابیں نہیں، تحقیقی کتابیں، علمی کتابیں۔ اور یہ جو ملٹی ورس کا جو کانسیپٹ ہے، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہی نہیں سنا ہوگا۔ ہم لوگ سارے لوگ یونیورس کو جانتے ہیں، جو کائنات ہے وہ یونیورس، لیکن امام رازی نے یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ یونیورس نہیں ہے، ملٹی ورس ہے۔ یہ سب سے پہلے جو نوشن ہے یہ ایرسٹوٹل نے پیش کیا تھا یونیورس کا، کہ کائنات ایک ہی ہے، ایک ہی دنیا ہے، اس آسمان کے نیچے ایک ہی دنیا ہے۔ لیکن امام رازی نے اس کانسیپٹ کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ یونیورس نہیں ہے، یہ ملٹی ورس ہے، ایک دنیا تو ہے، ایسے کئی دنیا ہیں اسی آسمان کے نیچے۔ اب بعد میں جیسا جیسا سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ایک ایک چیز سامنے آتی جا رہی ہے۔ تو اتنے صدیاں پہلے مولانا جلال الدین رومی جس کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کا دور ہے ان کا، تو اس میں انہوں نے یہ پیش کیا کانسیپٹ ملٹی ورس کا، اور ابتدائی جو یہ کانسیپٹ لینے والے ابتدائی لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ تو ایرسٹوٹل کا جو یونیورس کا جو کانسیپٹ نوشن تھا اس کو آپ نے رد کر دیا، اور آپ کا ایک ہی دلیل ہے جس پہ آپ نے پورا کام کیا ہے، وہ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کہا رب العالمین ہے، عالمین کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ عالم ہے، ملٹی ورس، یونیورس نہیں، یونیورس تو ایک ہی ہوتا ہے، عالم ایک ہی ہوگا تو یونیورس، جب زیادہ عالم ہیں تو ملٹی ورس ہو گیا۔ اسی سے آپ نے یہ کانسیپٹ پیش کیا۔ تو آپ جو ہے ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے تھے، اور افغانستان کے شہر ہرات میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابو علی سینا اور ابو البرکات بغدادی اور امام غزالی، یہ 3 لوگوں کے آپ بہت بڑے فین تھے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام غزالی کے بعد اور جلال الدین رومی سے پہلے کا دور ہے ان کا۔ تو تقریباً 100 کتابیں آپ کی منظر عام پہ ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں۔ تو اب پتہ نہیں حقیقت میں آپ نے کتنی کتابیں لکھی۔ فلسفے کی کتابیں، اس میں ایک بہت مشہور کتاب ہے المطالب العالیہ، اور مباحیۃ المشرقیہ فی علم الالہیہ والطبیعیہ، اس عنوان سے ایک کتاب ہے۔ تفسیر کبیر آپ کی مشہور ہے، جس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، بہت ہی علمی تفسیر ہے تفسیر کبیر۔
آثار التنزیل و انوار التاویل اس نام سے ایک کتاب ہے. عجائب القرآن نام سے ایک کتاب ہے جس میں قرآن کے اندر جو موجود عجائب کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. کتاب الفراسہ ایک نام کی کتاب ہے جو مومن کی جو فراست ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے. اور امام غزالی نے ایک کتاب لکھی تھی معانی اسماء اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی، اس پہ ایک چھوٹا سا رسالہ آپ نے لکھا تھا امام غزالی نے. لیکن آپ نے کیا کیا، شرح اسماء اللہ الحسنہ کے لکھ کے اور وضاحت کے ساتھ اس کی شرح ایکسپلینیشن کی اللہ کے اسماء حسنہ. اس طرح سے کتاب المنطق ہے المنطق الکبیر کے نام سے، اور کتاب الاربعین ہے جس میں اصول دین کے بارے میں بیان کیا. اس طرح سے بہت مشہور کتابیں آپ کی ہیں. بہرحال تو یہاں جو شعر ہے جس میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو امام راضی کے بارے میں مختصر بتا دیا. لیکن آپ فلسفی کے بہت بڑے آدمی تھے. لیکن یہ کیا ہے، یہ جو میدان ہے، اب مولانا روم کہتے ہیں یہ میدان فلسفی والوں کا نہیں ہے، یہ تو روحانیت والے لوگوں کا میدان ہے. تو فلسفہ ہر جگہ کام میں نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کہ گر با استدلال کار دی بدے، دین کے کام اگر استدلال کے اوپر ٹکے ہوئے ہوتے، لاجیکل ریزننگ کے اوپر ٹکے ہوئے ہوتے، پروفس پر ٹکے ہوئے ہوتے، اوپینینز پر ٹکے ہوئے ہوتے، لاجیکل پروفس کے اوپر اگر ٹکے ہوئے ہوتے، فخر رازی رازدار دی بدے، تو فخر الدین رازی تو اس فیلڈ کے امام ہیں، وہ تو دین کے سب سے بڑے آدمی ہو جاتے تھے. اگر فلسفی ہی اگر اہم چیز ہوتی ایمان کے معاملے میں تو سب سے بڑے دین کے آدمی تو امام راضی ہو جاتے تھے. لیکن بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو فلسفہ نہیں معلوم تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں فلسفہ سب کچھ نہیں ہے. پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود. یہ عقلی دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے جو ہیں، لاجیکل ریزننگ کے ساتھ گفتگو کرنے والے، لاجیکل پروفس کے ساتھ گفتگو کرنے والے، کنفرمیٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا جو پیر ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے، اسی کے سہارے چلتے ہیں. جب تک وہ پیر لکڑی کا سلامت ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جب ٹوٹ جائے تو چلنے کے قابل نہیں رہتے. پائے 24 سخت بے تمکین بود، اور لکڑی کا پیر تو بہت کمزور ہوتا ہے. تو روحانیت کے معاملے میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر یہ فلسفی وغیرہ یہ سب لکڑی کا پیر ہے اس کے سامنے. غیر آن خطبے زمانے دیدور، کس صباتش کوہ گردت خیر اثر، سوائے اس خطبے دوران صاحب بصیرت کے. اس کی جو باتیں ہیں، صاحب ارشاد ولی کو کہتے ہیں خطبے دوران، جو ایسا ولی جو روحانیت کی باتیں لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، جس سے لوگ روحانی طور پر فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے صوفیہ کے پاس صاحب ارشاد ولی کی اصطلاح آپ اس کو یاد کرتے ہوئے خطب زمانہ کہتے ہیں. سوائے خطب زمانہ کے، جو خطب زمانہ کے فلسفے پر چل رہا ہے، اس کی ہدایتوں کے مطابق چل رہا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. اور اس کا جو جماؤ ہوتا ہے نا، جو کسی چیز میں وہ ٹھہر جاتا ہے، جم جاتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، لکڑی کے پیر کی طرح نہیں ہوتا. وہ اس سے تو پہاڑ بھی حیران ہو جاتا ہے اس کے فرم اسٹینڈ کے سامنے. یہ فلاسفرز کیا کرتے ہیں، ان کو کوئی چیز پروف کی طرح مل جائے تو وہ قبول کرتے ہیں، اسی کے اوپر بات ٹکا دیتے ہیں. لیکن پھر اس کا ایک اپوزٹ تھیوری اگر سامنے آ جائے اور پھر وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اپنا پرانا خود رد کر دیتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود ایک کانسیپٹ لے کے آیا، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر محنت کر کے اس نے خود اس کو ثابت کیا، بعد میں پھر اپنی ہی پیش کردہ تھیوری کو پھر خود وہ غلط ثابت کرتا ہے، کیونکہ اس کو نئی چیز معلوم ہو گئی. اب یہ ہے فلسفی، سائنس وغیرہ میں. لیکن جو عالم روحانیت میں ایسا نہیں ہوتا. اس کا پاؤں پتھر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ فارم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو دیکھ لیا وہ بدل نہیں سکتا. کیونکہ کیا ہے، وہ دیدہ ور ہے، وہ دیکھ کر بول رہا ہے، اندازے پہ قائم نہیں بول رہا ہے. یہ سارے اندازے چل رہے ہیں. سائنس میں سارے اندازے ہیں، فلسفیز میں سارے
اندازے ہیں. یہاں پر اندازے نہیں ہیں, یہاں تو آنکھوں دیکھی چیز ہے. پائے نابینا عصا باشد عصا تا نیفتد سر نگوں اوبر حسا. واہ واہ واہ, کیا اچھی مثال آپ دیتے ہیں. اندھے کا جو پیر ہوتا ہے اس کی لاٹھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اسی کے سہارے چلتا ہے, اور وہ لکڑی ہاتھ میں اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ پتھروں والے علاقے سے اگر گزرتا ہو تو سر کے بل جا کر نہ گر جائے. اپنی حفاظت کے لیے وہ لکڑی کا سہارا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے صحیح سلامت لے کے جانے والی یہ لکڑی ہے. ٹھیک ہے, اندھا کیا سمجھتا ہے کہ اسی لکڑی کی وجہ سے میں صحیح سلامت چل رہا ہوں. اب دیکھیے آپ اس اندھے کے اس نظریے کو رد کیسا کرتے ہیں. سوارے کو سپہ را شد ظفر, سوارے کو سپہ را شد ظفر, اہل دل را کیست سلطان بصر. وہ سوار گھوڑے پر سوار, وہ سپاہی جو دوسرے سپاہیوں کی فتح کا ذمہ دار ہے, وہ دینداروں کے لیے کون ہے؟ نظر والا ہے. اصل چیز ہوتی ہے نظر والے. اب یہ بہت کام کی بات بیان کر رہے ہیں آپ, اس کو اور بھی آپ آگے وضاحت کریں گے. میں اور آپ کو کھول دیتا ہوں تاکہ آگے کے اشعار آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں اور مزہ بھی آئے, اس لیے میں بات کو پہلے کھول دیتا ہوں. ایک سوار ہوتا ہے جو آنکھوں والا ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ سڑک کے اوپر 10 بینا لوگ گزر رہے ہیں جن کو آنکھیں ہیں, جو دیکھ سکتے ہیں, اور ایک اندھا بھی جا رہا ہے. جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, ان کو ہاتھ میں تو لکڑی نہیں ہے, وہ تو بغیر لکڑی کے چل رہے ہیں, لیکن جو اندھا ہے اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے. تو اندھا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح سلامت لکڑی کی وجہ سے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر سمجھیے کہ وہاں پر 10 آدمی جو دیکھنے والے ہیں اگر وہ بھی اندھے ہوں, یوں سمجھیے کہ اگر ساری دنیا میں سارے لوگ اندھے ہوں تو کیا پورے کے پورے لکڑی کے سہارے چل سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچ لیجئے کہ دنیا میں پورے لوگ اندھے ہیں, ایک بھی آنکھ والا نہیں ہے, اور سب کے سب لکڑی کے سہارے چلنا چاہتے ہیں. دنیا کا کاروبار چلے گا؟ تو اندھا سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی تو یہ لکڑی کی وجہ سے چل رہی ہے, کیونکہ تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے دنیا کیا چیز ہے, کھانا کہاں سے اگ رہا ہے, چاول کیسا پک رہا ہے, بازار کیا چیز ہے, ترکاری کیا چیز ہے, گوشت کیا چیز ہے, کچھ نہیں معلوم اس کو. آنکھ والے سب کچھ کر کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو وہ جی رہا ہے, مگر وہ سمجھ رہا کیا ہے کہ میری زندگی تو لکڑی کے سہارے چل رہی ہے. یہ بیان کر رہے ہیں. با عصا کوراں اگر رہ دیداند در پناہ خلق روشن دیداند. اندھوں نے اگر لاٹھی سے راستہ ٹٹول لیا ہے تو جو آنکھ والے ہیں, روشن آنکھ والے, ان لوگوں کی پناہ میں ہیں دیگر مخلوق. وشنو ازنے چھو حکایت می کند